ایک بار پھر جی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. سما کی خصوصی نشریات اس وقت جاری ہے. امن کے حوالے سے مذاکرات پاکستان میں ہو رہے ہیں. بڑا اہم دور ہو رہا ہے, بڑی اہم یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے جس کے ہر اینگل کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر یہاں سے کوئی اچھی ڈیل لے کر ایران اور امریکہ اپنے اپنے ملکوں میں جاتے ہیں تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. اگر خدا نخواستہ یہ معاملات اس طرح سے فائنلائز نہیں ہو پاتے تو پھر کیا ہوگا. کیا دوبارہ ہم سچویشن کو اسی طرف جاتے ہوئے دیکھیں گے جہاں اب سے 3 دن پہلے تک حالات اور معاملات تھے, اور کیا یہ دونوں ممالک اسے افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. کیونکہ جس طرح کی تباہی, جو انفراسٹرکچر کی تباہی ہم نے ایران میں دیکھی, اسی طرح کی معاشی تباہی, معاشی حالات پھر امریکہ کو بھی اس سے متاثر ہونا پڑا ہے. تو ابصار صاحب, یہ تو ہم مسلسل ڈسکس کر رہے ہیں اور ہوپ اور امید تو یہی ہے کہ انشاءاللہ کچھ اچھا نکلے گا. جب اتنی بڑی ایکسرسائز ہو رہی ہے, اتنا کچھ ہو رہا ہے, ساری دنیا کی نظریں ہیں, لیکن اگر آپ اس کو ہائپوتھیٹیکلی سوچیں, اگر اس سے نہیں کچھ نکل پاتا دین پھر آپ کہاں کھڑا ہوا دیکھ رہے ہیں ایران کو, کہاں دیکھ رہے ہیں آپ امریکہ کو. اسرائیل کی تو پھر بلے بلے ہو جانی ہے کیونکہ وہ تو یہی چاہ رہا ہے. دیکھیں, یہ سوال بہت خطرناک ہے اور میں اس پہ نہیں سوچنا چاہتا ایز اے سٹیزن آف دا ورلڈ اینڈ ایز اے پاکستانی اور مسلمان. آئی تھنک کوئی بھی نہیں سوچنا چاہتا, کیونکہ یہ خدا نہ خواستہ یہ ہوا نا, سب سے زیادہ نقصان اس کا مسلمان ممالک کو ہونا ہے. اور مسلمان ممالک پہلے خلیج کے اور پھر پاکستان بھی, اور ایران بھی ظاہر ہے اس میں, ترکیہ بھی ہوگا, مصر بھی, اس کو بھی. اس کے بعد یہ خدا نہ خواستہ جنگ بہت بڑھ سکتی ہے. ورلڈ وار 3 اس کو ایسے نہیں کہا جا رہا, اور وہ پھر ہارمونز کھلے گی نہیں تو پوری دنیا سفر کرے گی, لیکن ڈائریکٹ جنگ جو ہے یہ مسلمان ملکوں میں ہو جانی ہے اور اسرائیل کا ایجنڈا کمپلیٹ ہو جائے گا. اسرائیل یہ چاہتا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنا بھی ٹائم لگے, اور ابھی آپ بریک میں بات بھی کر رہی تھی کہ کچھ چیزیں آ نہیں رہی اتنی تیزی سے. میں دیکھ رہا تھا ویسٹرن میڈیا کو بڑا مسئلہ ہو رہا ہے نا, اور انہوں نے سٹوریز کی ہیں اس کے اراؤنڈ کہ یہاں سے ہم آگے ہیں پوری دنیا سے اور ہمیں کوئی خبر ہی نہیں مل رہی. بورڈ آؤٹ آف مائی مائنڈ کسی ایک جرنلسٹ نے کہا ہے, اور اس نے کہا ہے, اور اتنا بہادر جرنلسٹ ہے, اس نے کہا میرا نام نہ کوٹ کریں, ٹھیک ہے, اور کہہ رہا ہے بورڈ آؤٹ آف مائنڈ. بندہ پوچھے, جنگ رکوانے کی کوشش ہو رہی ہے, اتنی نازک یہ نیگوسیشنز ہیں. اگر مجھے بھی, میرا بھی دل کرتا ہے, خیر دل کرے نہ کرے, مجھے تو انہوں نے منسٹری نے وہاں پہ بلایا ہی نہیں ہے, اس بورڈ اس میں ویریو پہ بھی نہیں بلایا, تو خیر وہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا کریں, ان کو لے جا کے وہاں بٹھا دیں کہ نیگوسیشن, ادھر وہ بیٹھے, کوئی اکھاڑا ہے, کوئی وہ میچ ہو رہا ہے کہ آپ ادھر سے آپ بیٹھے صحافی اور ادھر سے دوسرے صحافی بیٹھے اور دیکھیں لائیو کوریج کریں. ایسے تو نہیں ہو سکتا. ابھی یہ جنگ ہو رہی ہے نا, میں آپ کو امریکہ کی اور اسرائیل کی اگزامپل دے رہا ہوں. ایران کو آپ چھوڑ دیں, کہتے ہیں نا ایران میں تو جمہوریت ہی صحیح طرح سے نہیں. امریکہ میں کوئی خبر جنگ کے بارے میں پینٹاگون کی کلیئرنس کے بغیر کوئی میڈیا جو ہے وہ جاری نہیں کر سکتا, نہیں کی. اسرائیل میں ایک خبر آپ بتا دیں, ان کے ہاں وہاں سے ڈیتھ کی ابھی آئی ہیں آخر میں جا کے کچھ, اس سے پورے 40 دن جنگ جاری رہی, کتنے دن وہاں سے خبر. اسرائیل میں اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ اس جنگ کی جو وہ جاری کرتا ہے ان کے وزارت دفاع, وہ صرف آپ رپورٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں تو ایسا ایک مسئلہ, ایک چیز ہے, نازک مرحلہ ہے, اور نازک یہ بات چیت ہو رہی ہے جس کی سینسٹیویٹی کو صحافی کو خود انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ابھی بھی اس کے باوجود بھی دیکھیں ویسٹرن میڈیا کس طرح سے اور اسرائیل کے اس پلان کے تحت سیبوٹیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس پیس پروسیس کو, اور تماشا لگا ہوا ہے. یہ تماشا تو کوئی نہیں ہے. ہم میڈیا دیکھیں, میڈیا فلرش کرتا ہے جنگ میں اور انریسٹ میں اور ایجیٹیشن میں, وائلنس میں, لیکن ہمیں صرف اپنے فلرش کرنے کے لیے دنیا کو جنگ میں نہیں دھکیلنا چاہیے. اور پاکستان کا ابصار صاحب جو یہ سب سے اچھی بات آپ کر رہے ہیں, پاکستان کا اپنا موقف بھی یہی ہے, اور بڑا آیا آفیشلز کا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ ہمیں ہیڈ لائنز سے مطلب نہیں ہے کہ ہیڈ لائنز کیا بن رہی ہیں, ہمیں مطلب ہے اس چیز سے کہ جب ایک کاز کے لیے ہم بیٹھ گئے ہیں تو اس کا رزلٹ نکلے, اور پریشر نہیں لینا چاہیے, نہیں پریشر لینا چاہیے اس بات کا. بالکل ایسے ویسٹرن میڈیا لگا ہوا ہے نا, نہیں ہاں جی, کہ نہیں آ رہا, کیوں نہیں آ رہا, یاد کروائیں کہ ابھی آپ نے جنگ کی کوریج کی ہے, اپنے اپنے ملکوں میں بتائیں کہاں سے اجازت لے کے. اور ہمیں تو ویسے بہت ساری چیزوں میں عادت ہے, ہم بہت بڑا ایک پاز آتا ہے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ الیکشن دیکھیں, باقی چیزیں دیکھیں, تو ہمیں تو اس چیز کی بڑی عادت ہے. جمیل صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں ایک بار پھر, تھینک یو سو مچ سر. اور اس کے ساتھ ساتھ حارث نواز صاحب آپ بھی ساتھ موجود ہیں. جمیل صاحب, جو بات اس وقت ابصار صاحب کر رہے ہیں, ہم اس پلیٹ فارم سے اور
اس بڑے ہی یہ کہہ لیجئے کہ ایک بہت اچھے اس میں ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اس سینسٹیوٹی کا بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ یہ کیا مرحلہ ہے، کس طرح کا مرحلہ ہے کہ جہاں پر ہم جو بھی بات کریں وہ بڑی کیلکولیٹڈ بات ہو اور بڑی معتبر بات ہو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ویسٹرن میڈیا کا کردار جس کی نشاندہی کر رہے ہیں ابصار صاحب، یہ وہ اسپوائلر کے ہاتھ اور کان اور آنکھیں سب کچھ بنے ہوئے ہیں اور وہ بالکل ہی اسی اسٹریٹجی کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، کیا معاملات کو خراب کروانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ویسٹرن میڈیا کا آپ سے زیادہ اور ابصار صاحب سے زیادہ اور کون جانتا ہوگا؟ جو ہمیں تھوڑی بہت معلومات ہے اس کی کہ ویسٹرن میڈیا ایک بائسڈ میڈیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پوری ایران کی بھی جو کوریج ہوئی ہے اس لحاظ سے بھی آپ دیکھیں، یا جو فلسطین کی کوریج، جو غزہ کی کوریج ہوئی ہے اس کو سامنے رکھ لیجئے، تو ویسٹرن میڈیا کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور اس پہ غلبہ کس کا ہے، خاص طور پر امریکہ میں۔ وہ اس میں اگر آپ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ کہ اسرائیلی لابی کا ایک اچھا خاصا اثر رسوخ ہے میڈیا پر، جیسے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پر، جیسا کہ پینٹاگون پر، جیسا کہ وائٹ ہاؤس پر، اسی طرح باقی بھی۔ تو وہ تو چلیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن کچھ معاملات یہ ہیں کہ ویسٹرن میڈیا وہ جہاں جہاں ان کے ویورز ہیں ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اس وقت کس سنسیئرٹی کے ساتھ اس پر کام ہو رہا ہے، اور اندازہ کس طرح ہوا ہوگا کیونکہ ان کو اس کا درد محسوس ہوا ہے۔ اسٹریٹ آف ہارمز کے بند ہونے کا درد پوری دنیا میں محسوس ہوا ہے، اور یہ اگر تھوڑی بہت بھی دانش مندی رکھتے ہیں، جو شام کو صرف جا کے پبوں پر نہیں بیٹھتے ہیں، جو کہ ٹوٹل ریڈ نیک فارمرز نہیں ہیں، ان کے علاوہ تو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ کیا ہو رہا ہے اور اس کے کیا مضمرات ہوں گے اگر یہ معاملات، یہ مذاکرات اگر کامیاب نہیں ہوئے اور دوبارہ جنگ اسی انداز میں چھڑ گئی اور دوبارہ وہی معاملات شروع ہو گئے تو اس کے مضمرات تو اور زیادہ خطرناک ہوں گے۔ تو کیونکہ ہر ایک شخص اس میں اسٹیک ہولڈر ہے، لہٰذا ان کے ویورز بھی اس چیز کو ضرور سمجھیں گے، جانیں گے، اور آہستہ آہستہ ان کی ویورشپ بھی اس میں بھی میرے اندازے کے مطابق کمی آ جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان کا رویہ۔ پاکستان بلیو کرتا ہے، اور جو پاکستان نے ثابت کیا ہے، جو سنسیئرٹی کا مظاہرہ کیا ہے اس پورے معاملات میں، جس ڈپلومیسی کا مظاہرہ کیا ہے اس پورے معاملات میں، جس ملٹی ڈائمینشنل ملٹی لیئر ڈپلومیسی کے ساتھ پاکستان چلا ہے، اس کے نعرے ایران میں لگ رہے ہیں، اس کی باتیں پورے خلیج میں ماں سوا ایک کنٹری کے، اس کے معاملات اس کے ایک پذیرائی ہو رہی ہے۔ تو جب یہ چائنا کو دیکھ لیں، باقی ہمارے جو دوست ممالک ہیں، ترکی ہو گیا، ایون جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، آپ بتائیں کہ کس ویسٹرن کنٹری کے سربراہ نے یا کس ویسٹرن کنٹری کے کسی پولیٹیشین نے اس مذاکرات کی مخالفت کی ہے؟ وہاں سے وائے خیر چلیں، اسرائیل تو ویسٹرن کنٹری نہیں ہے، اس کے حوالی تو ہیں، لیکن کسی نے نہیں مخالفت کی ہے۔ تو اس لحاظ سے ساروں کا انٹرسٹ اس میں معلوم، پاکستان کمپوزر کے ساتھ چلتا ہے۔ پاکستان نے یہی کیا 71 میں بھی، یہی کیا 88 میں بھی جب جنیوا ایکارڈ ہوا، اور 71 میں جب امریکہ اور چائنا کا ملاپ ہوا، اور اسی طریقے سے جب دوحہ ہوا اس میں بھی ہم نے بیک چینل ڈپلومیسی کے ساتھ اسی طرح کیا۔ تو اس میں اگر کچھ تاخیر ہو بھی گئی کیونکہ معاملہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے، میں نے کہا کہ، اور صبح بھی میں یہ بات کرتا رہا ہوں کہ اس میں اس معاملے کو ایک فلیکسیبلٹی کی طرف لے کے آنا ہے تاکہ یہ معاملہ جس نہج پر پہنچ گیا تھا اس نہج پر دوبارہ نہ پہنچ سکے۔ وہ رات تو دیکھیں کہ کس قسم کی رات تھی، جب سب لوگ دم ساتھ کے بیٹھے تھے، اور جب ایک تہذیب کے فنا ہونے کا الٹیمیٹم قریب آ رہا تھا، اور ایسے میں وہ ٹویٹ ابھرا وزیر اعظم پاکستان کا، اور دنیا نے سانس لینا شروع جا رہے تھے کہ بس 1 گھنٹہ رہ گیا، 2 گھنٹے رہ گئے، وہ جو ان کی ایک لمٹ ہے وہ ختم ہونے والی ہے، اور پھر اس کے بعد ایگزیکٹلی 90 منٹس پہلے کہ جب وہ الٹیمیٹم تھا ختم ہونے والا تھا، اور اس کے 90 منٹس پہلے وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کا وہ ٹویٹر پیغام، ایک امن کا پیغام لے کر، اور ایک سمجھ لیجئے پوری دنیا کی سانس میں سانس آئی تھی، وہ ایک ایسا ان کا ٹویٹر پیغام تھا جس نے بہت زیادہ ٹرینڈ بھی کیا، اور اس کو کچھ ہی لمحات میں نمبر آف پیپل انہوں نے یہ ٹویٹر پیغام، ایکس پیغام ان کا دیکھا بھی۔ حارث نواز صاحب، سر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس ساری سچویشن کو، اور یہ جو ایک کہہ لیجئے کہ شاید ایک پینک کی سی سچویشن ویسٹرن میڈیا میں، یا وہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت، ایک خاموشی، اور ہمیں تو اس سچویشن کا اس لیے بھی اندازہ تھا
کہ جب تک ہمارے پاس کوئی مستند اطلاعات، جب تک ہمارے ہائی آفیشلز کی طرف سے کوئی سرکاری ڈاکیومنٹ یا سرکاری اطلاع نہیں آ جاتی، تب تک ہم بڑے سکون سے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ سکون کے لیے ہی، یہ پیس کے لیے ہی، امن کے لیے ہی معاملہ ہو رہا ہے. لیکن اب یہ ویسٹرن میڈیا تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ پینک کا شکار دکھائی دیتا ہے. ایسا کیوں سر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا ہی سینسیٹیو ایشو ہے. بہت مشکل سے پاکستان نے پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کر کے، ملٹری ڈپلومیسی، فیلڈ آف مارشل سید عاصم منیر نے اور پرائم منسٹر پاکستان نے، آنیسٹلی لوگوں کو پتہ نہیں کہ اس کے اوپر کتنی ایفرٹ ہوئی ہے لاسٹ میں 2 نائٹس کے اندر، کہ کس طرح بار بار پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، پھر اس کے وائس پریزیڈنٹ سے، ایرانی ایمبیسی سے، فیلڈ مارشل کے کانٹیکٹ رہے ہیں، کمیونیکیشن ہوئی ہے. اور پھر لاسٹ شیپرڈ میں آپ نے بھی بتایا 90 منٹس پہلے جو ٹویٹ ہوا اس کو کس طرح ایکسیپٹ کیا گیا. دنیا اتنے بڑے تباہی کے دہانے سے بالکل آنیسٹلی واپس آئی ہے، اور یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے پاکستان کو جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ اب پری میچور اینی انفارمیشن اس جو ہے نا یہ ڈینجرس ہے، یہ نہیں ہونے چاہیے. اور دیکھیں ابھی بھی ٹی وی پہ چلا ہے کہ ان کی دونوں کی ملاقات ہوئی ہے، 1-to-1 ملاقات ہوئی ہے، کمیونیکیشن ہوا ہے. اب اس کے بعد منسٹری آف انفارمیشن جو انفارمیشن دے گی، دیٹ شوڈ ویٹ فار اٹ اینڈ دیٹ از واٹ شوڈ بی پاسڈ آن. اننیسیسری یہ ریومرز، فیک نیوز، یہ گڑبڑ کرتے ہیں. اس موقع پہ یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے، اسی لیے حکومت پاکستان نے بار بار یہ کہہ بھی رہی ہیں، اور وی آلسو فیل اسٹرانگلی، آپ کے حوالے کے ہمارے اپنے بھی جرنلسٹ ہیں، nobody is trying to probe unnecessarily، تاکہ اس کو ایک وقت جو بھی بات ہوتی ہے اور جس وقت نکلتی ہے، it will be known to the whole world. جرنلسٹ اسی لیے آئے ہیں، انٹرنیشنل کو بھی مل جائے گی. حارث صاحب، پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کچھ گھنٹے دیکھیں کہ جہاں پر کوئی خبر نکل کر نہیں آ رہی ہے تو شاید ایک پینک موڈ کریٹ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ 1979 سے اب 2026 میں ہم بیٹھے ہیں، یہ کوئی 46-47 سال کا ایک لمبا عرصہ بنتا ہے کہ اس کے بعد پاکستان نے یہ انیشیٹو لیا کہ ان دونوں ممالک کو ایک ساتھ ایک ٹیبل پر لے کے بیٹھ رہا ہو، دونوں وفد ساتھ موجود ہوں اور یہیں پر ہی پھر نیگوسیشنز ہو رہی ہوں، یہیں پر ہی بات ہو رہی ہو. تو یہ جتنا لمبا پیریڈ ہے، جتنا بڑا کانفلکٹ ہے، اور اس کانفلکٹ کو نرم کرنے کے لیے یا جو حالات بنے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے یا دیر پام کے لیے یا مستقل جنگ بندی کے لیے اگر یہ کیا جا رہا ہے، تو پھر تو آئی تھنک سو کہ یہ جو پینک موڈ ہے اس سے نکل کر ضرور اس کی سنجیدگی کو سوچا جا سکتا ہے، اگر ہم دیکھیں کہ یہ کتنا طویل سفر ہے جو یہاں تک پہنچا ہے. یہ ایکچولی ریالٹی میں آنا چاہیے. اور دیکھیں they have come all the way delegation, very strong decision maker delegations آئی ہیں، اور امریکن کی 70 کی ٹیم ہے، ٹیکنیکل ٹیم بھی ہیں، وہ بھی آئی ہے دونوں طرف سے، اور وہ بیٹھ کے ظاہر it takes some time and if they have come all the way from there to Islamabad means the likely chances کہ یہ انشاءاللہ یہ fruitful result ہوگا. اس لیے کہ they must have already done their homework کر کے آئے ہیں، اور اب جب مذاکرات ہوں گے، اور میرے خیال میں 1-2 irritants کے علاوہ باقی ڈویبل ہیں، اور وہاں بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ حل نکل آئے گا. ایشو مینلی زیادہ ہوگا ایک ہے اسٹیٹ آف ہرموز کے اوپر بات ہوگی، اور ایک میزائل کیپیبلٹی کے بات ہوگی. ریسٹ آل اور میرے خیال میں ڈویبل ہے، کافی حد تک اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ ہی دونوں پارٹیز کو بیٹھ کے سمجھنا پڑے گا. اور پاکستان پلینگ اے ویری امپورٹنٹ آنیسٹ سنسیئر رول وتھ سنسیئرٹی کے ساتھ. اور پاکستان نے اٹس ناٹ کہ یہ 2 ممالک سے ڈیل کیا ہے، پورے ریجنل کنٹری سے ڈیل کیا ہے، ان کو بڑا ریسٹرین کیا ہے. ادروائز تھنگس وڈ ہیو بین مچ ڈفرنٹ ٹو دی ڈیزائر آف اسرائیل. ایگزیکٹلی سر، یہاں پہ بھی پاکستان کا بڑا کردار، اور ڈیفینیٹلی سعودی عرب کا بھی اس میں پھر بہت بڑا کردار کہ جب ریٹیلیٹ ان کے اوپر کیا جا رہا تھا، انہوں نے یہاں پر بڑا ریسٹرین شو کیا. ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جب بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا سعودی عرب کو، لیکن وہاں پر بھی ریسٹرین شو کیا گیا. عابد صاحب بھی، کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں. آپ کی بھی وقت کی سر بے حد شکر گزار ہوں. اس وقت ہم اس کانفلکٹ کے بعد کی جو فضا بنی ہے اور اسلام آباد محور نگاہ بنا ہوا ہے، اس پر ہم مسلسل بات کر رہے ہیں. سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اور ایک اور بھی اہم معاملہ کہ کل جس طرح سے ہم نے دیکھا
کہ وزیر اعظم نے, وزیر خارجہ نے, کہ مور دین 50 کالز ان کو دیگر ممالک کی طرف سے آئی, کہ جہاں پر ہم دیکھ رہے تھے ڈیفینیٹلی ساری دنیا اس کانفلکٹ کو لے کر بڑی پریشان تھی, سب کی معیشت کے حوالے سے بہت سارے سوالات تھے, بہت سارے سوالات یہ بھی تھے کہ کیا یہ جنگ جو ہے وہ تیسری عالمی جنگ کی طرف جا سکتی ہے. تو یہ جو اتنی طویل کالز اور وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو مختلف ممالک سے آ رہی تھی, یہ کیا اپنا کردار, اپنا حصہ ڈال رہے تھے کہ اس پروسیس میں, امن پروسیس میں پاکستان کے ساتھ ہیں اور پاکستان کے اوپر اپنے اعتماد کا اظہار کر رہے تھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. اٹس اے پریولیج. جی دیکھیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ریجن میں جو ڈائریکٹلی ملک اس کانفلکٹ کے اندر جو افیکٹ ہو رہے تھے ڈائریکٹلی, وہ کوئی 17 کے قریب تھے. اور ظاہر ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی بالکل جو اکانومی ہے وہ اسٹینڈ سٹل پہ آ گئی تھی. ان کی جو فیسلٹیز ہیں وہ ان کو خطرہ تھا ہٹ ہونے کا, کیونکہ دیکھیں جو گلف اسٹیٹس ہیں وہ بہت ساری جو ہیں وہ ایک آرٹیفیشل کنسٹرکٹ ہے. وہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہے, وہاں پہ جو اگر آپ دیکھیں تو جو بیسک ہائیڈرو کاربن کے علاوہ یا پیٹرو انڈسٹری کے علاوہ باقی انڈسٹری نہیں ہے. سو ایک طرح سے وہ اسی پہ ڈپینڈنٹ ہیں, اور وہ ایک اور اس کے علاوہ وہ کلیم کرتے ہیں ساری کی ساری کنٹریز ایک سیکیورٹی اور ایک بہت اچھا ایک انوائرن اور ایک لیونگ انوائرمنٹ دیتے ہیں لوگوں کو, اور ایک بزنس کی اپرچونیٹیز ہیں وہاں پہ. تو یہ سب کچھ جو تھا وہ آپ کہیں کہ ایک طرح سے بہت یہ سب کچھ بکھرتا ہوا نظر آ رہا تھا. اور پلس جو یہ ریجن تھا یہ اسٹیج پہ چلا گیا تھا, آپ بہتر جانتے ہیں کیونکہ نیوز کو کور کرتے ہیں, سارا دن دیکھتے ہیں, کہ اس اسٹیج پہ چلا گیا تھا کہ جہاں سے ایک انٹرنیشنل ورلڈ کانفلکٹ شروع ہو جانا تھا. اور لگ یہ رہا تھا کہ دنیا کی پہلی مالیکیول ہائیڈرو کاربن عرب وار شروع ہونے کو جا رہی ہے خدا نخواستہ, جو کہ پھر ایک پہلے ریجنل کنفلکٹ میں کنورٹ ہوگی, اور پھر اس کے بعد کیونکہ اس ریجن کے اندر باقی سپر پاورز بھی سچویٹڈ ہیں, تو پھر یہ ایک طرح سے ایک ورلڈ وار کی طرف چلی جائے گی. تو اسٹیج سے جب آپ واپس آئیں اور جب آپ اتنے بڑے سٹیکس ہوں, اور پھر جس کنفلکٹ کے اندر آپ کی جو ایسکیلیشن کنٹرول نہ ہو, ٹرسٹ بالکل نہ ہو, تو ظاہر ہے کہ ایک بہت ڈیفیکلٹ سچویشن تھی. اسی لیے پاکستان جو رول اپنا ادا کر رہا ہے, پاکستان نے, کیونکہ پاکستان کے اوپر ان ساری کنٹریز کا ٹرسٹ ہے, پاکستان نے یہ ٹرسٹ ارن کیا ہے اوور ڈیکیڈز, اوور ایئرز, تو اس وجہ سے وہ جو ہر میں سمجھتا ہوں کہ کنٹری, کیونکہ پاکستان میڈیٹر کا کام کر رہا ہے. عابد صاحب میں کہتی ہوں سر کہ یہ کسی نے یہ ٹرسٹ ہو گیا, یا یہ کیونکہ یہ بات یہ بھی ہو رہی ہے نا کہ پاکستان ہی ایک واحد ملک ہے جس کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے, باقی کون ہے, کہاں پر کھڑا ہوا ہے کہ جس کے پاس جا کر دونوں ممالک بیٹھ جاتے. تو پاکستان کو یہ عزت کسی نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی سر, یہ پاکستان نے ارن کیا ہے, پاکستان نے اپنی حکمت عملی سے, اور پاکستان نے جو کچھ پچھلے 1-1.5 سال میں, وہ چاہے آپ سفارتی سطح پر دیکھ لیں, چاہے آپ جنگی حالات میں معاملات میں دیکھ لیں, کانفلکٹ کی سطح پر دیکھ لیں, تو پاکستان نے الحمدللہ یہ عزت ارن کی ہے. جوہر سلیم صاحب بھی ایک بار پھر ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بن چکے ہیں, بہت شکر گزار ہوں آپ کی. جوہر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اب یہاں سے جو کچھ بھی نکلتا ہے, لیکن حالات اور معاملات وہ جو 28 فروری سے پہلے والے تھے اس سے اب مختلف ہی ہوں گے. کیا سمجھتے ہیں آپ, کتنے مختلف ہوں گے؟ کیا کچھ نئے الائز ہم بنتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے, اور کیا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ فگر پوائنٹس پہ ہیں جو ابھی اس پروسیس کے بعد ہی ہمیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی؟ جی دیکھیں, بالکل, ایک تو خیر انٹرنیشنل ریلیشنز ہمیشہ ہی ایوالو کر رہے ہوتے ہیں کسی حد تک, لیکن جب اس طرح کے ٹریگر پوائنٹس, جس طرح آپ نے کہا, ایکسپریشن میرے خیال سے صحیح استعمال کیا, اور ساتھ ہی کئی بار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کوئی ٹپنگ پوائنٹ اگر ریچ کر جاتے ہیں آپ, تو پھر ایک دم جو ہے نا وہ جو چینج ہے وہ ایکسلریٹ ہو جاتی ہے, اس کی جو ہے نا مومنٹم اس کا بہت بڑھ جاتا ہے. تو بالکل یہ ایک ایسا ایونٹ ہے, کیونکہ اور وہ خصوصاً جب اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں جس کو آپ کیٹیکلزمک ایونٹس بھی کہہ سکتے ہیں کسی سینس میں, یا ایٹ لیسٹ چیزیں ادھر جانے والی تھیں, اور خیر پاکستان کی جو بہت ہی اعلیٰ جو ہے نا سفارتکاری کی وجہ سے بالکل اس کی تباہی کے دہانے پہ جو ہے نا وہاں سے موڑ کے تو مذاکرات کی میز پہ لے آئے. لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ جو دنیا نے اس سارے ایکسپیرینس میں دیکھا, یہ کوئی چھوٹی ڈسرپشن نہیں تھی, ایک بہت بڑا شاک تھا, ایک بہت بڑا کرائسس تھا. تو اس کے بعد بالکل ایکسلریشن ہوتی ہے, تھوڑی سی ری اورینٹیشن بھی ہوگی, کئی جو ہے بالکل تعلقات جو ہیں اس میں ری ایویلویٹ بھی کریں گے, بہت سے ملک ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات جو ہیں, یا ایک ریجن جو ہے وہ دیکھے گا کہ اس ریجنز میں دوسری پاورز کا کیا رول ہے. لیکن کچھ چیزیں میں کہوں گا, دیکھیں مثال کے طور پہ جو بیسک آرکیٹیکچر ہے خلیج کا,
جو ان کا بیسک ڈیفنس کا آرکیٹیکچر ہے جو کہ امریکہ پہ زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے. اور وہ کوئی اس کی ایک پوری تاریخ ہے. دیکھیں ایک طرف وہ برٹش پروٹیکٹریٹ تھی, سارے وہ ملک جو ہیں GCC کے جتنے بھی ہیں سارے برٹش پروٹیکٹریٹ سے سوائے سعودی عرب کے. اور سعودی عرب نے معاہدہ کیا تھا 1945 میں, روزویلٹ اور اس وقت کنگ عبدالعزیز کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو کوئنسی پیکٹ کہا جاتا ہے نا, وہ ایک بحری جہاز پہ ہی ہوا تھا. تو اس کے بعد سے وہ ایک جو ہے نا ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ایک قسم سے امریکہ نے لے لی تھی. پھر یہ جو 73 میں باقی سارے ملک آزاد ہوئے UK سے گریجولی, تو وہ پھر ان کی ذمہ داری بھی ایک قسم کی وہ پھر شفٹ ہو گئی UK سے امریکہ کی طرف. اس لیے وہ سارے ملٹری بیسز جو ہیں وہ پھر معاہدات اس کے بعد ہوئے. اور سعودی عرب سے تو دہران کا معاہدہ اس وقت ہی ہو گیا تھا 1945 میں ہی اس بیس کا. تو دیکھیں اب وہ جو آرکیٹیکچر ہے نا جو دہائیوں پرانا ہے اور اس کی پوری تاریخ ہے, وہ یہ تو نہیں ہے کہ ایک دم بالکل ختم ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ رہے گا, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی جو سیکیورٹی ہے اس کو وہ ملٹی کرنا چاہیں گے. جس طرح سعودی عرب نے تو وہ پروسیس تھوڑا سا شروع بھی کیا پاکستان کے ساتھ, جو SMDA سائن کیا انہوں نے, وہ اس کا ایک شاخسانہ ہے. اسی طرح یوکرین کے ساتھ معاہدات کیے کچھ ملکوں نے ابھی جو ہے. تو بالکل مزید ملک جو ہے اس میں ان کے ساتھ جو ہے نا لنکیجز اس طرح کی بن سکتی ہیں ڈیفنس کوآپریشن کی. پھر دیکھیں پاکستان کا رول جو ہے جو کہ ایک نیٹ اسٹیبلائزر کا اس میں آیا, ابھر کے سامنے آیا, اور خصوصاً ایک اور نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا بھی پچھلے سال ایک سال میں خصوصاً بہت ہی نمایاں ہوا ہے. تو اس میں اس کے بھی مواقع ہیں. اور پاکستان کی بھی بڑی تاریخ رہی ہے یہ GCC کنٹریز کے ساتھ ڈیفنس کوآپریشن کی. سعودی کے ساتھ تو ہے, باقی ملکوں کے ساتھ, ان میں سے کئی ملک آپ کو پتہ ہے کہ بحرین کی نیوی پاکستان نے بنائی, UAE کی ایئر فورس پاکستان نے بنائی تھی. اسی طرح ان سارے ملکوں کے ساتھ اس طرح کی تاریخ ہے. تو اس میں پھر دوبارہ سے پاکستان کے جو ہے نا ڈیفنس کوآپریشن اس میں ایک جو ہے نا زیادہ وسعت آ سکتی ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ کچھ اور ملک بھی ہیں جس طرح ترکیہ ہے, جو پاکستان کے ترکیہ کے ساتھ بہت زبردست تعلقات ہیں, ڈیپ روٹڈ. اور پھر پاکستان اور چائنا کا جو ایکویشن ہے, ظاہر ہے کہ وہ ایک جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. تو وہ سارے یہ جو ہے نا فیکٹرز آف اسٹیبلٹی ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم اس اینگل کے ساتھ ساتھ ہم اسپوائلر کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں. تو جب ہم نے صبح اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا تھا اس وقت ہم نے ایک دوسرے اسپوائلر کی بات کی تھی انڈیا کی, اور ابھی میں جب اپنا ایکس دیکھ رہی ہوں تو مجھے میں حیران ہوں کہ کل تک وہ جو کچھ کرتے رہے اور آج وہ ساری چیزیں ہو گئیں جس کے بارے میں بڑی بڑی خبریں دے رہے تھے کہ JD وینس نہیں آئیں گے, ایران کا وفد پاکستان نہیں آئے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اور آج جب سب کچھ ہو رہا ہے تو آج بھی وہ کسی اور ہی ٹون میں ہے. حالانکہ اس لیول پہ اگر آپ کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ خاموش ہی رہے, لیکن انڈین میڈیا خاموش نہیں ہے. اس پر